اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج بھی وہ پہلی ریکویسٹ سے میں شروع کروں گا، اس سے پہلے تمام دیکھنے والے سننے والے احباب کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو اور ہم عصر لوگوں کو سید امتیاز علی شاہ کا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دادا ابو اسپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ازراہ کرم اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا۔ چوتھی چیز کل شاید مجھے یاد رہے گی، تو یہ عنایت ضرور کر دیجیے۔ کافی تعداد مجھے ڈیٹا بیس میں ملی جو ہے دے آر جسٹ لوکنگ واچنگ اٹ فلی ویل، لیکن سبسکرائب کرنا شاید بھول جاتے ہیں۔ وہ اگر اس میں میرا ساتھ دے دیں تو بہت ہی عنایت ہوگی، بہت خوشی ہوگی۔ آج ایک بہت ہی بڑی ٹیچر، بہت زبردست مشیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ام المومنین، بہت سی مشکلیں دیکھنے والی خاتون اور ایک انتہائی مضبوط شخصیت کی مالک حضرت ام سلمہ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ان کے ہسبینڈ جو تھے ام سلمہ کے، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے۔ ان کا نام تھا عبداللہ ابن الاسد، اور یہ بنو مخزوم قبیلے میں سے تھے، جس میں سے ابو جہل بھی تھے اور جس میں سے حضرت خالد بن ولید بھی تھے۔ بہرحال کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قبیلے سے تو ہوگا ہی، لیکن یہ اٹ گوز بائی ان دا ہسٹری۔ اور ان کا جو معاملہ تھا، شادی کے بعد بہت خوبصورت ریلیشن شپ تھا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ مسلمان ہو گئیں، یہ میرا خیال ہے 13ویں یا 14ویں نمبر پہ اسی دن مسلمان ہوئی تھیں، جس دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوئی تھیں۔ یہ بھی یا یہ 13ویں 14ویں نمبر پہ ہیں، یا حضرت لبابہ شاید وہ کچھ ایسا نمبر پہ ہیں۔ اور یہ بہرحال کسی وقت اگر میں دیکھ کے کریکٹ کر سکا تو میں جسٹ پٹ دی ریکارڈ اسٹریٹ وہ میں کر دوں گا۔ لیکن اس سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ بہرحال ارلی مسلمان ہونے والوں میں سے تھیں۔ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انہوں نے حبشہ کی طرف سفر کیا، ہجرت کی۔ وہاں جیسے ایک ہوا تھا کہ ایک پھیلائی گئی ایک ایسی افواہ کہ بس ٹھیک ہے، سارا کچھ معاملہ جو ہے نارمل ہو گیا ہے، ایوری تھنگ از جسٹ گوئنگ فائن، تو لوگوں نے کچھ نے واپس آنا شروع کر دیا، کچھ رہ گئے وہیں۔ جیسے حضرت جعفر جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی تھے، وہ وہیں تھے۔ اور اس طرح یہ ان کی، ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو تھے عبداللہ بن اسد، یہ 11ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ان کے بعد ہی 12واں 13واں 14واں کسی ایک نمبر پہ تھی۔ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اتنا زیادہ، امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسی دن یہ مسلمان ہونے والے لوگوں میں سے تھیں، اور
بہت زیادہ برکات سمیٹی انہوں نے. اور جب یہ ہجرت سے واپس آئیں تو ایک دفعہ پھر پتہ چلا کہ صورتحال تو پہلے سے بھی بگڑی ہوئی ہے، تو پھر یہ دوبارہ ہجرت کر گئیں. اور پھر یہ جب واپس آئیں تو مکہ آنے کے بعد وہ ان کے تعلقات اس فیملی کے اپنے، یعنی قبیلے کی بات نہیں میں کر رہا، فیملی کی بات کر رہا ہوں. ان کے حضرت ابو طالب جو تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے سربراہ، ان کے ساتھ اتنے کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے مہمان بنے، وہیں ٹھہرے. اور پھر یہ ہوا کہ جب بالکل ہی واپسی ہو گئی تو ان کا ایک بیٹا تھا چھوٹا سا، لیٹس سے کہ کوئی عمر کا ایسا تعین کسی جگہ مجھے ملا نہیں ہے، لیکن ہی واز اسٹل بریسٹ فیڈنگ پہ تھا. تو اس لیے مطلب اس کی اتنا ہی کافی ہے کہ وہ انفینٹ تھا اور بہت چھوٹا تھا. اب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن اسد، جن کو لقب جن کا تھا ابو سلمہ، اور اسی سے یہ ام سلمہ تھیں کیونکہ ان کے بیٹے کا نام سلمہ تھا. تو وہ جو تھے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہمیں مدینہ شریف چلے جانا چاہیے، کیونکہ مسلمان تو ہجرت کر گئے ہیں، اب ہم یہاں آئے ہیں دوسری دفعہ ہجرت کے بعد 2 دفعہ ہو گئے. تو وہ سارا کچھ طے کر کے جیسے نکلنے لگے تو بنو مخزوم نے ان کو روک لیا اور کہا بھئی بات یہ ہے کہ تم جانا چاہتے ہو جاؤ، وی آر ناٹ کنسرنڈ ود یو، لیکن یہ جو ہے یہ ہماری قبیلے کی بیٹی ہے، اس لیے اس کو تو ہم نہیں جانے دیں گے. تو یہ جو معاملہ تھا وہ ایسے ہی ایک ایسے عجیب سے دوراہے پہ کھڑا ہو گیا کہ پھر کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ تم نکل جاؤ تاکہ ہم پھر بعد میں کوشش کرا کے تو یہ مطلب تمہارے تک پہنچا دیں گے. ان کو ایک لحاظ سے تسلی دی، تشفی دی اور یہ وعدہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل بے فکر رہو. وہ چلے گئے. اب جس وقت وہ چلے گئے تو اس دوران ابو سلمہ ام سلمہ جو ہیں وہ اپنے دیہات سے، یعنی جہاں بنو مخزوم مقیم تھے مکہ میں، اس سے باہر نکل کے اس مین شاہراہ پہ کھڑی ہو جاتی تھی جو مدینہ شریف سے جاتا اور وہاں سے واپس آتا تھا، اس امید پہ کہ ہو سکتا ہے میرا خاوند وہاں سے واپس آ جائے یا ہمیں لینے کے لیے کوئی وہاں سے آ جائے تو مجھے پھر کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک دم یہاں سے نکل جاؤں. لیکن اس میں 1 سال گزر گیا، 1 سال نہ کوئی آیا نہ کسی نے بھیجا. اس کے معاملات حضرت ابو سلمہ تک ہی محدود ہیں، یا اس پہ ہم کچھ زیادہ تحقیق بھی نہیں کر سکے. تو یہ جس وقت میں یہ کریکشن کرتا چلوں کہ ابو طالب جو تھے وہ چچا تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد تھے، جن کے ہاں میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ مہمان
ٹھہرے، ان کے ساتھ تعلقات ان کے بڑے گہرے تھے، بہت اچھے تعلقات میں تھے۔ اس کے بعد جب سال گزر گیا تو انہوں نے اس دوران ایک اور مسئلہ ہو گیا کہ کسی نے بیچ میں ٹرائی کی کہ یار مطلب جو مین پرسن ہے اس کا خاوند who could be a fighting force، جو لڑ سکتا ہے، جو کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، وہ تو چلا گیا مدینے، تو آپ اس کو یہاں کیوں اس طرح ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ ہماری بیٹی ہے اور ہمیں اس کے استحقاق کا خیال بھی کرنا چاہیے، اس کی ضروریات کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کا بچہ ہے ایک وہ۔ لیکن جیسے ہر قبیلے میں، ہر خاندان میں کچھ شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہوا یہ کہ وہ اس کو دودھ پلا رہی تھیں گھر میں، تو ان کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ٹھیک ہے، تم جانا چاہتی ہو، تمہارے بہت سے حامی پیدا ہو گئے ہیں یہاں پہ، تم جاؤ، لیکن یہ بچہ ہم بالکل نہیں دیں گے۔ وہ ان سے وہ چھینا، انہوں نے اس حد تک چھینا۔ اب ماں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، وہ اپنی طرف، کہ ان کا جو بچہ تھا وہ ابو سلمہ، حضرت کا بچہ سلمہ، وہ اس کا بازو جیسے بازو نکل نہیں جاتا، مطلب ٹوٹتا نہیں بلکہ نکل جاتا جیسے جوڑ میں سے، تو وہ ایک نئی مشکل میں تو پڑ گئے۔ لیکن وہ ضدی لوگ تھے، اور ایک زمانہ جاہلیت کے جہالت کے مارے ہوئے وہ لے گئے بچے کو، کہا کہ اس کو ہم خود براٹ اپ کریں گے، تم روز کھڑی رہو، دیکھتی رہو۔ اس دوران چونکہ حضرت خالد بن ولید ان کے کزن بھی تھے، اور ایک اور مغیرہ شاید تھے، وہ بھی کزن تھے ان کے۔ کسی جگہ حضرت خالد بن ولید کا نام ہے اور کسی جگہ مغیرہ کا نام ہے، کہ ان دونوں میں سے ملاقات ہوئی کسی کی، جب وہ کھڑی تھیں تو انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا میں تو روز آتی ہوں، اتنا پیریڈ ہو گیا نا، میرے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے، میرا بچہ مجھ سے چھین لیا، خاوند مجھ سے علیحدہ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ہم کرتے ہیں کچھ۔ وہ گئے، انہوں نے تمام زعماء کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ظلم کر رہے ہو آپ لوگ؟ ایک بچے کو آپ نے اس کی ماں سے چھین لیا، خاوند اس کا چلا گیا، اور یہ ماں بیچاری روز اس بچے کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی ہے، چیختی رہتی ہے، کسی کے دل پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، یہ کیا بات ہے؟ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو جانے دیں۔ اب وہ قبیلے والوں نے فیصلہ تو یہ کر لیا کہ اچھا جی چلے جانے دیتے ہیں، اور جانے دیا۔ ایک اونٹنی پہ ان کو بچہ دے دیا، اونٹنی پہ وہ اپنے بچے کا ساتھ سوار ہو گئی، انہوں نے کوئی ویٹ نہیں کیا۔ وہ وہاں سے نکلی مکہ سے باہر ہے ایک جگہ تنعیم، جہاں سے ہم لوگ اگر عمرہ کرنا ہو یا ایون حج پہ جا کے جب احرام کھول دیتے ہیں پہلے عمرے کے بعد دوبارہ عمرہ کرنا ہو، کچھ لوگ وہاں جا کے کرتے ہیں، باندھتے ہیں۔ مسجد عائشہ میں کچھ اس طرح کے مختلف قسم کے معاملات ہیں۔ وہ تنعیم پہنچی تھیں تو ان دیکھا کہ ایک آدمی عثمان بن طلحہ چلا آ رہا ہے، وہ اس راستے سے آ رہا تھا جدھر جو مدینہ سے آ رہا تھا۔ وہ کہاں سے آیا تھا انہوں نے نہیں پوچھا، کیونکہ اس نے پہلا کویشچن کیا، کہا کہ ام سلمہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میں تو مدینہ جا رہی ہوں اپنے خاوند کے پاس، مجھے بڑی مشکل سے بچہ ملا اور فلاں نے میری ہیلپ کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں جا رہا؟ کہا نہیں، وہ انہوں نے بس شاید یہی بہتر سمجھا کہ جو میرے ساتھ ہو سو ہو، میں اپنے اللہ کے سہارے جا رہی ہوں۔
انہوں نے کہا میں پھر مرد ہی نہیں ہوں، اگر میں یہ اس طرح تمہیں جانے دوں، میں تمہیں وہاں پہنچا کے آؤں گا۔ وہ انہوں نے اونٹی کی باگ پکڑی، اور جب وہ مکے پہنچیں تو انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا شریف النفس انسان دیکھا ہی نہیں۔ یہ ناک کی سیٹ پہ چلتے تھے، پیدل مکہ سے مدینہ لے جا رہے ہیں، خاتون ہے اور بچہ ہے اونٹی پہ بیٹھا ہوا۔ جس وقت انہوں نے کہیں سٹے کرنا ہے، پڑاؤ کرنا ہے، جیسے رات بھی ہو گئی، تو انہوں نے اونٹ کو باندھ کے تو اسی ناک کی سیٹ پہ وہ آگے جا کے بہت دور کہیں وہ انہوں نے اپنا ریسٹ کر لیا، ان سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ چلتے چلتے قباء میں، جو مدینہ شریف سے باہر ایک جگہ ہے، مسجد قباء بھی ہے وہاں پہ، اور مجھے الحمدللہ زیارت کا موقع اس جگہ کا ملا۔ تو وہاں تک انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اس قبیلے کے لوگ ہیں، اور وہ کہیں اور نہیں ملے گا، یہی ملے گا، تو اگر تم پریفر کرو تو میں تمہیں یہاں پہ چھوڑ کے واپس ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب تو میں اپنی منزل کے بالکل ہی قریب ہوں، اور وہ واقعی قباء میں مل گئے ان کو۔ یہ ایک تھوڑی سی ہم دوسری ولاگ میں اس کو مزید پورا کریں گے، لیکن اتنا میں اس کو کلوز کرنے سے پہلے بتاتا جاؤں کہ عثمان بن طلحہ جنہوں نے یہ صرف اور صرف ایک نیکی کے انداز میں یہ کام کیا تھا، جب مکہ کی یعنی بیت اللہ شریف کی چابیاں فتح مکہ کے دن دینے کا موقع آیا کہ یہ کس، اور سارے یہ فیل کر رہے تھے، قریش کے لوگ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا قبیلہ، اور بنو ہاشم جو ان کا قبیلہ تھا، اور قریش کے بڑے، اور یہ وہ، کہ یہ چابیاں تو ہمارا حق ہے، ہمیں ملنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا عثمان بن طلحہ کہاں؟ کہا یا رسول اللہ میں یہاں ہوں۔ کہا یہ چابیاں ہیں، آج سے ان کے مالک تم ہو، اور تمہارے بعد تمہاری آئندہ اولاد، اور اس کے بعد تمہاری جتنے بھی ڈسینڈنٹس ہوں گے آتے جائیں گے اور لیتے جائیں گے، انٹل انلیس کوئی بہت بڑا ٹائرنٹ، بہت بڑا ظالم کوئی ایسا باہر سے نہ آ جائے، یہاں سے تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا، قیامت تک یہ تمہارے ساتھ۔ آج بھی وہی خاندان اس سلسلے میں اس اعزاز کے ساتھ ہے۔ یہ ہے دین اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی۔ ہم انشاءاللہ اس کا ضرور سیکنڈ پارٹ کریں گے، تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ وہ کیا تھیں اور کیا ہوئیں، اور الحمدللہ we have such nice personalities in our religion and in our society۔ بہت بڑی عالمہ تھیں، بہت بڑی استاد تھیں، بہت بڑی اسکالر تھیں، بہت اچھی مشیر تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کتنے نازک موقع پہ ایک مشورہ دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ریلیف ہو گئے، اور بہت شاندار طریقے سے بغیر کسی ہیل حجت کے۔ جزاکم اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔